بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ 10 نمبر 2139 ہے، اور آج سورۃ الصف کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 14 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، کونو تم ہو جاؤ، انصار اللہ، اللہ کے مددگار، کما جیسے قالا کہا تھا، عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے، للحواریین، حواریوں سے، من انصاری، کون ہے میرا مددگار، اللہ، اللہ کی طرف، قال الحواریون، حواریوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار، فآمنت، پھر ایمان لایا، طائفۃ، ایک گروہ، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، وکفرت، اور کفر کیا، طائفۃ، ایک گروہ نے، فأیدنا، تو ہم نے قوت دی، الذین، ان لوگوں کو جو آمنوا، ایمان لائے، علی عدوہم، ان کے دشمنوں پر، فاصبحوا، تو وہ ہو گئے، ظاہرین، غالب۔ ترجمہ یوں ہے، اے ایمان والو، تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اسی طرح جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے حواریوں سے کہا تھا کہ وہ کون ہیں جو اللہ کے واسطے میرے مددگار بنے۔ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، پھر بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے کفر اختیار کیا، چنانچہ جو لوگ ایمان لائے تھے ہم نے ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کی، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ غالب آ گئے۔ اس آیت میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے ایمان والو، تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اسی طرح جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا۔ دوسری بات، انہوں نے کہا تھا کہ کون ہے جو اللہ کے ساتھ، اللہ کے واسطے میرے مددگار بنیں گے۔ تیسری بات، حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ چوتھی بات، پھر بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے کفر اختیار کر لیا۔ پانچویں بات، چنانچہ جو لوگ ایمان لائے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کی۔ چھٹویں بات، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ غالب آ گئے۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو اللہ پر ایمان لا چکے ہو اور اسے اپنا رب تسلیم کر چکے ہو، تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے دین کی اور اس کی شریعت کی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں مدد کرتے رہیں جب تک تم زندہ ہو۔ وہ مدد چاہے مال سے ہو یا جان سے ہو یا کسی اور طریقے سے، جہاں جس طریقے سے تم اس دین کی مدد کر سکتے ہو کرو، اور اپنے نبی کا بھرپور ساتھ دو، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان کا ساتھ دیا اس وقت جبکہ انہوں نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ کون اللہ کی خاطر میری مدد کرے گا، اس پر ان کے حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین اور آپ کی ہر حال میں مدد کریں گے اور اس مدد کرنے میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ حواری وہ لوگ تھے جو ہمیشہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد میں رہا کرتے تھے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں 2 قسم کے لوگ ہو گئے، ایک تو یہ حواریین جو ہمیشہ دین کی نصرت اور اس کی سربلندی کے لیے تیار رہتے تھے اور جو پکے ایمان والے تھے، اور دوسرے وہ لوگ جو بھی ایمان اور کافر تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی مدد کی اور انہیں فتح و غلبہ عطا فرمایا۔ اس طرح اگر تم بھی اس دین کی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس دین کی اور محمد عربی صاحب کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی غلبہ و فتح نصیب فرمائے گا اور ہمیشہ تم ہی غالب رہو گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 12 لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ،
اور جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا کہ وہ 72 صحابہ تھے جنہوں نے لیلۃ العقبہ میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ میں بیعت دی تھی، جیسا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس امت میں سے بھی چند لوگ اللہ تعالیٰ کے مددگار تھے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے حق کے لیے لڑا کرتے تھے۔ ہمیں یہ بات بتلائی گئی کہ لیلۃ العقبہ میں انصار کے 72 لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ پر بیعت دی۔ جب وہ بیعت لے چکے تو کسی نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم اس شخص کے ہاتھ پر کس چیز کی بیعت لے رہے ہو؟ پھر اس نے کہا کہ تم اس شخص کے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کر رہے ہو کہ تم سارے عرب سے جنگ کرو گے جب تک کہ وہ اسلام نہ لے آئیں یا وہ صلح نہ کر لیں۔ پھر ایک صحابی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ، اللہ کے لیے اور اپنے لیے ہم پر جو شرطیں لگائی ہوں لگائیں تاکہ ہم ان شرطوں کو پورا کریں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میں اللہ کے لیے تم پر یہ شرط لگاتا ہوں کہ تم اسی کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، اور میرے لیے شرط یہ لگاتا ہوں کہ تم میری ان چیزوں سے حفاظت کرو گے جن چیزوں سے تم اپنی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی اور آخرت میں تمہیں جنت عطا کی جائے گی۔ ان لوگوں نے، ان صحابہ نے ان شرطوں کو قبول کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انہیں اس کی جزا عطا فرما دی۔ اسی لیے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ سے مراد یہی ایمان والے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے دین کی مدد، اس کی سربلندی کے لیے کام کرنے والا بنا دے۔ آج بھارت کے اندر بھی حالات آئے ہیں، چیلنجز آئے ہیں، ہمارے سامنے ایمان کی حفاظت ہے، اسلام کی بقا کا مسئلہ ہے اور بے دینی کو دور کرنے کا مسئلہ ہے، اسلام کے خلاف سازشیں ہیں۔ اب مسلمانوں کو کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اب صرف انفرادی زندگی کافی نہیں ہوگی، صرف اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنا حج، اپنی زکوٰۃ، اپنے عمرے، اپنی قربانی یہ کافی نہیں ہوگی، بلکہ اب مسلمانوں کو کھڑے ہونا پڑے گا۔ اس دین کی بقا کے لیے مسلمانوں کو اپنی توانائیاں خرچ کرنی پڑے گی۔ وقت آئے گا، تقاضا ہوگا دین اپنی جان دینے کا تو جان دینا پڑے گا، تقاضا آئے گا اپنے مال کو خرچ کرنے کا، مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنا مال خرچ کریں۔ یہ وقت آ چکا ہے۔ اب اس دین کی حفاظت کے لیے اور اپنے دین کی بقا کے لیے ہم سب کو اپنی توانائیاں خرچ کرنی ہوگی، اور اللہ کا وعدہ ہے جب تم یہ محنت کرو گے، یہ قربانیاں دو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تم کو غلبہ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے، اسلام کو غلبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔